السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لولیہ والصلاۃ والسلام علی نبی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبأی حدیث بعدہ یؤمنون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ حمد و تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت، شفیع معظم، نبی محتشم حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد عالی مرتبت صدر بار، سیکرٹری بار اور ممبران بار، محتشم مہمانان گرامی، شرکائے مجلس حاضر، میرے سے قبل آپ نے محترم برق صاحب کا برق بار خطاب سماعت کیا، اور میں اس بات کا بھی احساس رکھتا ہوں کہ کسی وجہ سے آج کا یہ جو اجتماع ہے تاخیر سے شروع ہوا، تو میں آپ کو طویل گفتگو کی آزمائش میں نہیں ڈالوں گا، بلکہ کوشش کروں گا کہ فقط ایک آنسو میں کہہ دوں غم دل، طوفان نوح لانے سے ہے چشم فائدہ، دو اشک بھی بہت ہیں گر اثر کریں۔ دو سوال ہیں اور ان کا مختصر جواب اور چند باتوں کے بعد میری گفتگو اختتام کو پہنچ جائے گی۔ سوال یہ ہے کہ اللہ کے جتنے پیغمبر، بھیجے گئے رسول، اولو العزم ہستیاں جو اس دنیا کے اوپر تشریف لائیں، انہیں شہید بھی کیا گیا۔ بنی اسرائیل نے ایک دن میں کئی نبیوں کو شہید کیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے سر پر آرا رکھ کے پاؤں تک چیر دیا گیا۔ حضرت زکریا، حضرت یحییٰ اور دیگر پیغمبروں کی شہادتیں ہوئیں۔ ناحق شہید کیا گیا پیغمبروں کو، لیکن اللہ نے اپنے محبوب کی حفاظت اپنے ذمہ کرم پہ لی۔ واللہ یعصمک من الناس۔ حضور چمڑے کے خیمے میں تشریف فرما تھے، اور ایک صاحب تلوار لیے حضور کے پہرے پر مامور تھے کہ جب یہ آیت کریمہ اتری تو آقا کریم نے سر انور کو خیمے سے باہر نکالا، اور جو مامور تھے صاحب، ان کو کہا کہ اب تم اپنی ڈیوٹی سے ہٹ جاؤ، میری حفاظت میرے رب نے اپنے ذمہ کرم پہ لے لی ہے۔ سوال یہ ہے کہ باقی جو پیغمبر شہید کیے گئے، رسول جنہیں شہید کیا گیا، سر پہ رکھ کر پاؤں تک آرے سے چیر دیے گئے، سر کاٹ کر تشتری میں رکھ کے شاہ وقت کے سامنے سر کو پیش کیا گیا، وہ بھی تو اللہ کے ہی فرستادہ تھے، اللہ کے ہی پیغمبر تھے۔ اللہ نے ان کی حفاظت کیوں نہیں کی اور حضور کی حفاظت کیوں فرمائی؟ یہ ایک سوال ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ جتنی بھی کتابیں ہیں، قرآن ہے، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، صحف ابراہیم ہے، صحف موسیٰ ہیں، یہ 100 صحیفے اور 4 کتابیں نازل ہوئی ہیں، تو 103 کتابوں کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ نہیں لی۔ اس وجہ سے ان کے اندر تحریف بھی راہ پا گئی، لوگوں نے اپنی خواہشات کو ان کتابوں کے اندر شامل کر دیا، کتابوں سے اقتباس کے اقتباس نکال کر کے باہر کر دیے۔ آج دنیا کے اوپر ان کتابوں کو اگر کہیں میسر بھی ہوں تو تیقن کے ساتھ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اللہ کا وہی نازل کردہ کلام ہے، اس لیے کہ ان میں تحریف راہ پا چکی ہے۔ حتیٰ کہ وہ کتابوں کی اصلی زبان بھی
موقوف ہو چکی ہے، ختم ہو چکی ہے، جبکہ کتابیں تو وہ اللہ کی تھی اور اللہ کا کلام تھا اور اللہ کا کلام سچا ہے، لیکن قرآن مجید کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ لی، اور کوئی اس کی زیر اور زبر بھی نہیں بدل سکتا۔ اور اگر ایسا ممکن ہوتا تو امام سیوطی نے بڑی خوبصورت بات لکھی الاتقان فی علوم القرآن میں، کہ اگر قرآن کا مقابلہ کرنا، قرآن کو تبدیل کرنا ممکن ہوتا تو بدر اور احد کی لڑائیاں نہ ہوتی۔ سیدھا سا آسان سا کام تھا، قرآن نے چیلنج بھی دیا تھا، اگر تمہیں شک ہے تو اس کی مثل ایک سورت ہی لے آؤ، اور وہ نہیں لا سکے، جبکہ بڑے بڑے فصیح لوگ تھے، بڑے بڑے ادیب اور شاعر، لیکن نہیں لا سکے۔ تیرے سامنے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے کے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ آج بھی دنیا کے اوپر بیروت میں، شام میں، فلسطین میں اور یہاں عراق میں کتنے بڑے ادیب پائے جاتے ہیں جو مذہباً عیسائی ہیں یا یہودی ہیں، اور وہ پیدائشی عربی ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، نثر نگار ہیں، صحافی ہیں، کالم نگار ہیں، وہ ملے نا۔ آج بھی قرآن کا چیلنج اسی طرح موجود ہے، اور ایک صورت مقابلے میں لے آئیں۔ یہ اتنا اسلام کے خلاف جو کچھ کیا جا رہا ہے، قرآن کے چیلنج کو قبول کریں نا، اور آج بھی ایک صورت قرآن کی مقابلے میں لے آئیں، لیکن آج بھی نہیں لانا ممکن، اور آج بھی اس کے اندر تغیر ممکن نہیں ہے، اور اگر ہوتا تو یہ کب کا ہو چکا ہوتا۔ اور یہ میری اور آپ کی محنتوں کا صبرہ نہیں، یہ اللہ کا الوہی انتظام ہے کہ اس کے اندر تغیر نہیں ہو سکتا، اس کے اندر تبدل نہیں ہو سکتا۔ اس کے ظاہری انتظام بھی اس نے کیے ہیں کہ اس کے حفظ کو آسان کر دیا ہے۔ باقی کتابوں کے حافظ پیغمبر کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتے تھے، اس کتاب کا حافظ ایک 7 سال کا بچہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ اس کا ایک الوہی انتظام ہے۔ میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ جب ساری کتابیں اللہ کی اتاری گئی ہیں تو ان کتابوں کی اللہ نے حفاظت اپنے ذمہ کرم پہ نہیں لی، اور ان میں تحریف راہ پا گئی، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ، حضور پر اترنے والی کتاب قرآن کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ لی۔ تو ان دونوں سوالوں کا جواب ختم نبوت کا بین ثبوت ہے، وہ یہ کہ اگر کسی نبی کو شہید کر دیا جاتا ہے تو کوئی بات نہیں، اس کی جگہ دوسرا نبی آنے والا ہے۔ کسی کتاب میں تحریف راہ پا جاتی ہے تو کوئی بات نہیں، اس کی جگہ دوسری کتاب نازل ہونے والی ہے جو انسان کی ہدایت کی ضرورت کو پورا کرے گی۔ پیغمبر کی شہادت کے بعد اس کی جگہ دوسرا پیغمبر تشریف لانے والا ہے، تاکہ انسانی ہدایت کا سلسلہ موقوف نہ ہونے پائے۔ تو قرآن کے بعد کوئی کتاب نہیں، اور حضور علیہ السلام کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ لی تاکہ اتمام دین ہو۔ یہ اس لیے کہ قرآن کے بعد کوئی کتاب نہیں اتر سکتی اور حضور کے بعد کوئی رسول نہیں آ سکتا۔ پس خدا بر ما شریعت ختم کر، بر رسول ما رسالت ختم کر۔ رہی بات کہ لوگوں نے مختلف ادوار کے اندر ادعائے نبوت کیا، حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معروف روایت ہے کہ میرے بعد دجال آئیں گے، کذاب آئیں گے، اور وہ گمان کریں گے کہ ہم پیغمبر ہیں، رسول ہیں۔ فرمایا وہ جھوٹے ہوں گے، اور اس کی تعداد بھی بتائی، یعنی جو نمایاں لوگ ہوں گے وہ 30 کے قریب ہوں گے، اور مختلف ادوار میں یہ لوگ آتے رہے۔ ظاہر ہے جس چیز کی مقبولیت ہوگی تو لوگ اس کی ہی ڈمی بنتی ہے، اس کی نقل مارکیٹ میں آتی ہے، جس کی اصل نہیں بکتی اس کی نقل نہیں آتی، اور کوئی بھی کمپنی گوارا نہیں کرتی کہ اس کی پروڈکٹ کا کوئی نقلی رنگ اور آہنگ اور کوئی انداز لوگوں کے سامنے آئے۔ تو چونکہ پیغمبر کی عزت ہے، پیغمبر کی تکریم ہے، لوگ اس کا تتبع کرتے ہیں، اس کے پیچھے چلتے ہیں، تو لہٰذا جھوٹی عزت کے لیے، شہرت کے لیے، مال و متاع کے حصول کے لیے، لوگوں میں پذیرائی حاصل کرنے کے لیے مختلف ادوار میں مختلف لوگوں نے ادعائے نبوت کیا۔ سب سے پہلے مسلمہ کذاب ہے، اسود انسی ہیں، سجا نامی ایک خاتون ہے جس نے کہا کہ میں نبیہ ہوں،
اور پھر ان کے ساتھ جو اس دور کے مسلمانوں نے سلوک کیا، جنگ یمامہ یہ تاریخ کا ایک انوکھا باب ہے۔ اسلام کی آپ پوری تاریخ پڑھیں تو کفار کے خلاف جو لڑائی ہوئی ہے اس میں جو مسلمان شہید ہوئے ہیں ان کی تعداد 700-800 سے زیادہ نہیں جاتی اوپر۔ ساری جنگوں میں 27 جنگیں حضور نے لڑیں، ان 27 جنگوں میں 700-800 سے زیادہ شہید نہیں ہوئے، اور جنگ یمامہ جو ختم نبوت کے لیے لڑی گئی اس ایک جنگ میں 1200 اصحاب شہید ہوئے، جس میں بدری صحابی بھی تھے۔ تو ایک تو اس کی اہمیت کو ہم سمجھ سکتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ اس دور کے لوگوں نے اس باب میں کوتاہی نہیں کی، اور انہوں نے ختم نبوت کی حفاظت کی، اور اس کے لیے جو بھی قدم اٹھانا پڑا اس سے گریز نہیں کیا۔ اس کے بعد اور مختلف ادوار میں جو لوگ ادعائے نبوت کرتے رہے ان کا قلع کما ہوتا رہا۔ اور اگر آپ ان لوگوں کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو جس طرح یہ مسیلمہ کذاب تھا، اس نے یمامہ کے لوگوں کو اپنے گرد جمع کر لیا تعصب کی بنیاد پر، اور چونکہ عربوں میں عصبیت پائی جاتی ہے، علاقائی عصبیت، نسلی تفاخر، تو اس نے اس بنیاد پہ لوگوں کو اپنے ساتھ خاندانی تفاخر اور عصبیت کی بنیاد پہ کھڑا کیا۔ اور ابھی یہاں بتایا جا رہا تھا 40,000 لوگ جو ہے وہ اس کے ساتھ اس زمانے میں جب انسانی آبادی اتنی وسیع نہیں تھی ساتھ کھڑے ہو گئے۔ یا بہت ذہین فتین لوگ تھے جنہوں نے اپنی ذہانت سے لوگوں کو مرعوب کیا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے پھر نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ اس میں متنبی کا نام آتا ہے، اللہ نے اس کو اضافی صلاحیتیں عطا کر رکھی تھیں، سننے کی، سمجھنے کی، دیکھنے کی، ہر صلاحیت میں وہ فراواں تھا۔ بلکہ اس کے بارے میں ایک حکایت ہے کہ دور سے گرد اٹھتی دکھائی دے رہی تھی تو کسی نے کہا بگھولا ہے، کسی نے کہا کہر ہے، کسی نے کہا کہ آندھی ہے، اس نے کہا نہیں، کوئی سوار آ رہا ہے اور یہ اس کے گھوڑے کی ٹاپوں سے اڑتی ہوئی گرد ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ ہمیں تو یہ بھی معلوم نہیں اور آپ نے سوار کو دیکھ لیا۔ کہا یہ بھی بتاؤں کہ وہ گڑ کھاتا ہوا آ رہا ہے۔ تو جب وہ قریب آیا تو واقعی لوگوں نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں گڑ کی پیسی تھی اور وہ کھا رہا تھا۔ تو لوگ بہت حیرت زدہ ہوئے اور متنبی سے کہا کہ تو نے کیسے دیکھ لیا کہ یہ گڑ کھا رہا ہے، کوئی اور چیز بھی تو یہ کھا رہا ہو۔ اس نے کہا اس کے گرد مکھیاں اڑ رہی تھیں تو میں نے اندازہ کیا کہ یہ گڑ ہی کھا رہا ہوگا۔ جہاں لوگوں کو گھوڑا بھی نظر نہیں آ رہا وہاں اس کو گڑ کی پیسی بھی نظر آ رہی ہے اور اڑتی ہوئی مکھیاں بھی دکھائی دے رہی ہیں۔ یہ اس کو اضافی صلاحیتیں دی گئی تھی، اور ایسے شخص اعلان نبوت کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد جب ان کے خلاف کارروائی ہوتی ہے تو پھر وہ اپنی اس جھوٹی ذریت، اس جھوٹی امت کے ساتھ ایک قصہ پارینہ بن جاتے ہیں۔ آج پوری دنیا پہ آپ ڈھونڈنے نکلیں تو مسلمہ کذاب کا کوئی ماننے والا آپ کو نہیں ملے گا، آپ کو متنبی کا کوئی ماننے والا، اس کا کوئی پیروکار، باقی بھی جتنے لوگ ہوئے آپ کو نہیں ملیں گے۔ جبکہ یہ اتنے جینیس لوگ تھے، یہ تعصب کی بنیاد پہ کھڑے ہوئے یا ذہانتوں کی بنیاد پہ، یا انہوں نے کوئی نمایاں کارنامے اس زمانے میں سر انجام دیے تو لوگ جمع ہوئے، تو پھر انہوں نے جو ہے وہ اپنے آپ کو کہا کہ ہم نبی ہوتے ہیں، اور پھر ان کا قلع کما کر دیا۔ تو ساتھ ہی ان کی وہ اپنے منطقی انجام کو پہنچے تو ان کے ماننے والے بھی جہاں جو ہے وہ گئے، ان کی ساتھ ذریت بھی ان کے ساتھ دفن ہو گئی۔ لیکن یہ کیا وجہ ہے کہ دو لوگ ایسے ہیں جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا اور ان کے ماننے والے آج بھی دنیا کے اوپر موجود ہیں؟ ایک مسلمہ پنجاب مرزا قادیانی اور دوسرا بہاؤاللہ ایران کا، جس کے ماننے والے آج بھی بہائی دنیا کے اوپر موجود ہیں، اور یہاں قادیانی بھی دنیا کے اوپر موجود ہیں۔ اور یہ میں نے ان دو لوگوں کی کہانیاں سنائیں، تعصب کی بنیاد پہ یا صلاحیتوں کی بنیاد پہ انہوں نے اپنے آپ کو کھڑا کیا۔ اور یہ ایسا مخبوط الحواس شخص تھا کہ یہ گھر کی تلاشی تو یہی لے چکے ہیں اور یہی بتائیں گے کہ ذیابیطس کا مریض تھا، اور ایک جیب میں وہ گڑ کی پیسی رکھتا تھا کہ شوگر کم ہو جائے تو میں ذرا اس کو کھا لوں، اور بار بار پیشاب آنے کی وجہ سے دوسرے جیب کے اندر وہ مٹی کا ڈھیلا رکھتا تھا کہ بار بار مجھے جو ہے وہ استنجا کرنا ہوتا ہے۔ اور وہ خود لکھتا ہے، یہ کسی نے حکایت نہیں کی، وہ کہتا ہے بسا اوقات ایسا ہوتا کہ میں جو ہے وہ ذیابیطس کا جب دورہ پڑتا اور وہ اس طرح کا معاملہ ہوتا تو وہ استنجا کرنے والا وہ مٹی کا ڈھیلا میں اس کو کھانے لگتا،
اور کبھی ایسا ہوتا کہ گڑ کی پیسی سے میں استنجا کرنے لگ جاتا. جو شخص اچھا انسان بھی کہلانے کے لائق نہیں ہے، جس کے حواس بھی پورے نہیں ہیں، مقبوط الحواس، جس کو راستے میں چلے تو بچے پتھر ماریں، ایسا شخص نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، اور پھر اس کے جس طرح علماء نے بخی ادھیڑ کے رکھ دیے، جو لاہور میں ہوا اور باقی جگہوں پہ ہوا، اور جو اس نے جس طرح سے اس کی ذلت ہوئی، اس کے باوجود بھی اتنے لوگ اس کے ساتھ جڑے اور آج بھی اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور اس کی جھوٹی ذریت جو ہے وہ موجود ہے. اور آج بھی پاکستان کے اندر جو ہے وہ کتنے لوگ ہیں جو بیرون ملک جانے کے لیے اپنے آپ کو مرزائی لکھ لیتے ہیں، اور اس کے لوگوں کے اندر اضافہ ہوتا ہے، وہ ہر روز جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لوگوں کے اندر اتنے لوگ شامل ہو گئے. تو یہ ایک سوچنے کی بات ہے اور سمجھنے کی بات ہے، اور یہ میری تمہید ہے. اب اس نتیجے پر آ کے میں اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے کے جا رہا ہوں. دنیا کے جینیس قسم کے لوگ اور اضافی صلاحیتوں اور یا کسی وجہ سے ان کو پذیرائی ملی اور انہوں نے ادعائے نبوت کر دیا، لیکن جب ان کا مواخذہ ہوا، ان پر گرفت ہوئی، اس دور کے لوگ کھڑے ہوئے، تو پھر نہ صرف وہ طاقت جو ہے وہ نسیہ منسیہ ہوئے، ان کے ماننے والوں کی بھی گرد زمانے نے نہیں دیکھی. لیکن یہ مخبوط الحواس لوگ جو تھے، کیا وجہ ہے کہ ان کے ماننے والے آج بھی دنیا کے اوپر موجود ہیں؟ تو اس کا سبب بہت سادہ ہے، اور وہ یہ کہ اپنے نفس کی وجہ سے ان لوگوں نے ادعائے نبوت کیا تھا. ادعائے نبوت اس کے بھی نفس کی شمولیت کی وجہ سے تھا، لیکن اس کو اس منصب کے اوپر براجماں کرنے والا کوئی تھا، اور وہ آج بھی مرزائیوں کی پشت کے اوپر موجود ہیں. جب نو آبادیاتی نظم سکڑنے لگا اور ان طاقتوں کو یہ یقین ہونے لگا کہ اب ہمارا نظام کمزور ہو رہا ہے، تو بر صغیر پاک و ہند کے اندر انہیں سب سے زیادہ خطرہ مسلمانوں سے تھا، اس لیے کہ حکومت ہندوؤں سے نہیں چھینی تھی، حکومت مسلمانوں سے چھینی تھی. فروغ یاد میں خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہے کامل نہ بن جائے. اس لیے ضرورت تھی کہ مسلمانوں سے جہاد کے تصور کو ختم کیا جائے، اور ایک ایسے شخص کی ضرورت تھی جو پرجوش تبلیغ کے ذریعے سے لوگوں کو جہاد سے دور ہٹا سکے. تاریخ ہے 3 لوگوں کا انٹرویو کیا گیا اور یہ کامیاب قرار پایا، اور اس کو اس مسند کے اوپر بٹھا دیا گیا، اور جو ہے پھر اس کی پوری سرپرستی کی گئی. اور دوسری جانب حج کی وحدت کو ختم کرنے کے لیے بہاءاللہ کو کھڑا کیا گیا، چونکہ یہ جو لادینی قوتیں ہیں، بالخصوص مغرب کے مفکرین نے کہا کہ مسلمانوں کے اندر یہ 4-5 چیزیں ختم ہو جائیں تو ان کو مسخر کیا جا سکتا ہے. یہ ناقابل تسخیر ہے. معاشی بحرانوں میں ان کو جکڑ دیا گیا، ان کے اندر فرقہ واریت کے بیج بوئے گئے، ان کو بدحال کیا گیا، حتیٰ کہ جو بغداد میں ہوا، جو غرناطہ میں ہوا، جو مسلمانوں کے ساتھ سلوک ہوا. لیکن جب یہ دوبارہ اٹھتے ہیں تو پھر انہی بنیادوں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. ہے یہاں یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں کعبے کو مل گئے صنم خانے سے. اللہ اس دین کی ایسے مدد کرتا ہے، تو کیا وجہ ہے؟ دنیا کے اوپر جو تہذیبیں اجڑتی ہیں پھر اپنا وجود بھی کھو دیتی ہیں. آل ساسان نے، آپ تاریخ پڑھے، 3150 سال حکومت کی ہے ایران کے اوپر، لیکن جب آل ساسان کا شیرازہ بکھرا تو پھر ان کی تہذیب بھی دم توڑ گئی. تو یہ کیا وجہ ہے کہ یہ تہذیب ختم نہیں ہوتی؟ مسلمان ان کو ہم نے جو کیا اور جس طرح ان کو کچوکے لگائے، زخم دیے، یہ پھر کھڑے ہوتے ہیں تو ان بنیادوں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. تو کہا 4 چیزیں ہیں جن کو ان کو ختم نہیں ہونے دیتی. ایک قرآن، چونکہ تھیوری ان کی نہیں مرتی تو یہ متشتت بھی ہو جائیں، یہاں آ کے جڑ جاتے ہیں. اور دوسری چیز، ان کی وحدت کی علامت اجتماع حج ہے. مسلمانوں کو اللہ نے خوبصورت نظم دیا ہے. ہم گلی کی سطح پر روزانہ 5 وقت نماز میں جمع ہوتے ہیں، یہ ہمارا ایک وحدت کا نظام ہے. اور پھر ہم محلے کی سطح پہ، علاقے کی سطح پہ 8 دن کے بعد جمعۃ المبارک کے اجتماع میں جمع ہوتے ہیں. پھر شہر کی سطح پہ ہم عیدین کے 2 سالانہ اجتماعات میں جمع ہوتے ہیں، اور عالمی سطح پہ ہم حج کے موقع پر جمع ہوتے ہیں. تو یہ گلی سے لے کر حج تک ہمارا ایک مربوط نظم ہے.
تو انہوں نے بہاءاللہ کو وہاں ایران میں اس لیے کھڑا کیا اور اس نے کہا یہ کعبۃ اللہ کا ماڈل ہے اور یہیں گھوم لو، وہاں حج پر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ بھی ناکام ہو گیا، اور جہاد کے خاتمے کے لیے مرزا قادیانی کو کھڑا کیا گیا تو وہ بھی ناکام ہوا۔ اس کا پھر پلان بی بھی سامنے آیا، چونکہ جو دشمن ہے وہ کبھی بھی جو ہے وہ ہار نہیں مانتا۔ تو مرزا قادیانی کا یہاں یہ تھا کہ اس سے جہاد کو ختم کیا جائے۔ خود وہ اپنی کتابوں میں لکھتا ہے، منسوخی جہاد اور ترک جہاد پہ وہ کہتا ہے کہ میں نے اس قدر لٹریچر لکھا ہے اور مختلف شہروں میں اور علاقوں میں اور ملکوں میں بھیجا ہے، اگر اس کو جمع کیا جانا ممکن ہو تو 50 الماریاں بھر جائے اس سے، تاکہ مسلمانوں سے جہاد کی روح جو ہے وہ ختم کر دی جائے۔ اور بہاءاللہ کو اس مشن پہ لگایا گیا تھا کہ حج کی مرکزیت کو ختم کیا جائے۔ اور میں ضمناً عرض کر دوں باقی دو چیزیں، ایک قرآن مجید، ایک حج، اور ایک جو ہے وہ جہاد، اور چوتھی چیز جو مسلمانوں کے سینوں سے اچک لی جائے تو ان کی موت واقع ہو جاتی ہے، وہ ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ چونکہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں، ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، یہ ان کی ایک سازش تھی، اور انہوں نے ابلیس کی سازش آپ پڑھ لیں تو یہی سازشیں ہیں اس کی۔ تو یہ چار چیزیں مسلمانوں سے ختم کی جائے، اور ان دو کاموں کے لیے یہ دو لوگ مختلف علاقوں کے اندر جو ہے وہ کھڑے کیے گئے۔ تو لہٰذا اس نے اس جہت پہ کام کیا، اگرچہ اس دور کے علماء نے اور غیرت مند مسلمانوں نے اس کو پنپنے نہیں دیا، اور پھر پاکستان معرض وجود میں آ گیا تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے یہاں کے لوگوں کو یہ طاقت دی، اور یہ دنیا کی تاریخ کا یہ انوکھا باب ہے کہ باقاعدہ قومی اسمبلی سے مرزائیوں کو کافر قرار دیا گیا، اور یہ ایک ایسا کارنامہ ہے جس پہ ہم بجا طور پہ فخر کر سکتے ہیں۔ اور آج یہ اظہار مسرت کے لیے، اظہار افتخار کے لیے، یہ آج آپ نے اس عظیم الشان کانفرنس کا انعقاد کیا ہے۔ یہ ہماری غیرت دینی کا ثبوت ہے، غیرت قومی کا ثبوت ہے، غیرت ملی کا ثبوت ہے۔ اس میں علماء بھی تھے، اس میں وکلاء بھی تھے، اس میں سیاستدان بھی تھے، اور اس کا خراج ہم سب کو پیش کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ ایک ایسا فیصلہ کروایا، اور اس کے پیچھے قربانیوں کی ایک لمبی داستان ہے عوام کی۔ 53 کی تحریک ہو یا 74 کی، لوگوں نے جانیں دی ہیں، اور یہاں عورت اپنے فی نفس ہی کمزور ہے، لیکن اس باب کے اندر ہم نے دیکھا کہ تاریخ میں جس عظیمت کے ساتھ خواتین بھی اس کاز کے لیے کھڑی ہوئی ہیں وہ تاریخ کا انوکھا اور البیلا باب ہے۔ لاہور کی وہ تاریخ ہم نہیں بھول سکتے کہ ایک خاتون جو بیوہ ہو گئی تھی اور اس نے اپنے بچے کو کس طرح پالا، پروان چڑھایا، اور ماں کی آرزو ہوتی ہے کہ میرے بیٹے کے سر پہ سہرا سجے اور میں اس کے چہرے کی بلائیں لوں، اور وہ اپنے بیٹے کی بارات لے کے جا رہی تھی، اور مال روڈ کے قریب سے جب گزری تو تڑ تڑ گولیوں کی آواز آ رہی تھی، تو ماں نے روک کے پوچھا کہ یہ کیا تماشا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ تو لوگوں نے کہا ختم نبوت کے جانثار جانے دے رہے ہیں۔ تو اس نے اپنے بیٹے کی طرف مخاطبت کرتے ہوئے کہا کہ یہ سہرا اتار دو، میں تجھے اتنی دیر تک دودھ معاف نہیں کروں گی اگر تو نے حضور کی ناموس پہ پہرا دیتے ہوئے جان نہیں وار دی۔ اور پھر تاریخ کا یہ ایک خوبصورت باب ہے کہ وہ بیٹا کتنا سعادت مند بیٹا تھا، وہ میدان عمل میں کود پڑا، اور پھر اس کا سینہ زخموں سے چور تھا، اور وہ جب گرا تو ماں دوڑتی ہوئی گئی، تو بیٹے کے آخری لفظ تھے، اس کے بعد اس نے شہادت دے دی اور جہاں آفری کے سپرد کر دی۔ اس نے اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور ماں جس کو رونا چاہیے تھا اس کے چہرے پہ مسرت تھی، لیکن اس نے ماں کے فخر کو بڑھانے کے لیے کہا، ماں میں نے تیرے دودھ کی لاج رکھی ہے، غور سے دیکھ لے کہ میں نے کوئی گولی پشت پہ نہیں کھائی، ساری گولیاں سینوں پہ کھائی ہیں، ساری گولیاں میں نے سینے پہ کھائی ہیں۔ تو یہ ایک تو لوگوں کا یہ جذبہ، اور پھر یہ جنگ اسمبلی میں بھی لڑی جا رہی تھی، اللہ اکبر، وکلاء دلائل دے رہے تھے، سیاستدان اپنا رسوخ، اپنے ووٹ کی طاقت استعمال کر رہے تھے،
اور اللہ تعالیٰ نے وہ دن ہمیں نصیب فرمایا کہ آج ہم فخر کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ 50 سال ہو گئے اور آج ان بزرگوں کو، ان شخصیات کو ہم فراموش نہیں کر سکتے۔ میں کراچی میں اترا ہوں تو میں قائد ملت اسلامیہ کی چوکھٹ پہ حاضری دینے اس لیے گیا کہ ہم تمہیں سلوٹ کرنے آئے ہیں، تمہیں خراج پیش کرنے آئے ہیں کہ تو آپ نے اپنی زندگی کے شب و روز حضور کے کاز کے لیے، حضور کے ختم نبوت کے لیے لگائے۔ کتنے چہرے ہیں جو نمایاں ہیں اور کتنے لوگ ہیں کہ جو پردے کے پیچھے ہیں، ان کا نام بھی کوئی نہیں جانتا، لیکن ہمارے اعداد و شمار کے اندر کوئی نمایاں ہے، کسی کا نام ہم نہیں جانتے، لیکن جس محبوب کے لیے لوگوں نے یہ مقدمہ لڑا وہ تو سب جانتے ہیں۔ اقبال نے کہا تھا چشم تو بھی نندائے ما فی الصدور، اے فروغت صبح آثار و دہور، چشم تو بھی نندائے ما فی الصبور، تیری آنکھ تو سینوں کے چھپے راز بھی دیکھتی ہے۔ تو کس نے کس جذبے کے ساتھ، کس محبت کے ساتھ اس کاز پہ کام کیا، تو وہ کل قیامت کے دن اللہ کے محبوب علیہ السلام کی شفاعت خاص سے نوازا جائے گا۔ سیدنا مہر علی علیہ الرحمہ نے کہا تھا، اور انہوں نے یہ بات ایسے ہی جوش خطابت میں نہیں کہی تھی، وہ صاحب نظر اور صاحب کمال بزرگ تھے۔ انہوں نے کہا تھا جو اس مقدس کاز پہ کام کرتا ہے اس کی پشت پہ رسول اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ یہ سعادت مند لوگوں کا نصیب ہے۔ برق صاحب شکوہ کر رہے تھے کہ ایک طبقہ خاموش ہے، ایک طبقہ جو ہے وہ ایسی بات کر رہا ہے، ظاہر ہے یہ رتبہ بلند جس کو ملا اسے ملا، یہ ہر ایک کا مقدر نہیں ہوتا۔ یہ خوش نصیبیاں اللہ جس کی قسمت میں رکھتا ہے وہی اس خوش نصیبی کو سمیٹتا ہے اور اس کے لیے اپنا حصہ شامل کرتا ہے۔ میں آپ کو معزز اراکین بار کو اور صدر بار سے لے کر کے آخری شخص تک جو یہاں جھاڑو بھی دیتا ہے، میں اس کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ کا یہ معزز بار آج اس کی لائیو کوریج جو ہے وہ گنبد خضرا میں دیکھی جا رہی ہے، چونکہ آپ لوگ حضور کی ناموس کے لیے، چونکہ آپ لوگوں کا وزن ہے، آپ لوگوں کی طاقت ہے، آپ لوگوں کی آواز ہے، اور آپ کی آواز کے آگے جبر اور ظلم دبتا ہے۔ اگر آپ خاموش رہتے ہیں یا علماء خاموش رہتے ہیں تو پھر ان کو معافی نہیں ہے۔ عوام اگر کسی کمزوری کا مظاہرہ کر دیتی ہے تو شاید ان کے لیے کوئی راستہ نکالا جائے کہ ان کا شعور اس لیول کا نہیں تھا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ علماء اور وکلاء یہ باشعور طبقہ اس قوم کا اگر اس نازک مرحلے پر یہ خاموش رہ جاتا ہے تو پھر ان کی معافی نہیں ہے۔ تو میں آپ کو مبارکباد بھی دیتا ہوں، اور اللہ مجھے اور آپ کو حضور کی شفاعت سے بہراور فرمائے اور اپنی خاص کرم نوازیوں سے مالا مال فرمائے۔ وسعت دل تو بہت تھی لیکن وسعت صحرا کم ہے، اس لیے مجھ کو تڑپنے کی تمنا کم ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔